پیارے دوستو السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیج سے درخت بننے تک کا سفر۔ لیکن اس ٹاپک کا آغاز ہم سیدنا ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبصورت نصیحت سے کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان نے راہ حق کا یعنی اللہ کے راستے کا علم تو بہت حاصل کر لیا ہے، لیکن اس کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، یعنی وہ خدا کے بارے میں جانے ہوئے علم پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ اس کا دعویٰ تو اس ہستی تک پہنچنے کا ہے اور اس کی تلاش کا ہے، لیکن بندے کے پاس اس کا کوئی پتہ موجود نہیں۔ اے انسان، کاش تو حاصل شدہ علم پر قلب و باطن سے عمل پیرا ہو جاتا تو یقین جان وہ ہستی بھی تجھ پر اپنا آپ آشکار کر دیتی جس کا تو متلاشی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں، ہم بے عمل لوگ ہیں، اس لیے ہمیں منزل تک رسائی نہیں ملتی۔ اگر تھوڑا بہت عمل بے غرض کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بے غرض عمل کی توفیق ضرور عنایت فرمائیں گے۔ جس کا عمل بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جانی ہوئی چیزوں پر عمل نہیں کرتا، بس وہ کیسے اس چیز کو ڈھونڈتا جسے وہ نہیں جانتا۔ دوستو، ہم دنیا میں بہت کچھ ڈھونڈ کر پانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیچ میں درخت۔ درخت کی ایک تعریف یہ ہے کہ کسی درخت سے سیکھو سلیقہ جینے کا جو دھوپ چھاؤں سے رشتہ بنائے رہتا ہے۔ بیج سے درخت تک کا سفر۔ دوستو، کیا آپ کو بیج کی حقیقت معلوم ہے؟ مٹی کے نیچے دب کر اپنی ہستی کو فنا کر کے ہی وہ پھوٹتا ہے۔ زمین کے نیچے دفن ہو کر وہ گلتا سڑتا ہے، اپنی ہستی کو پامال کرتا ہے اور مٹی کے حواسوں کو شکست دے کر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے ننھی کومپل سر نکالتی ہے اور پھر پورا پودا بنتا ہے، پھر تناور درخت۔ یہ بڑی عجیب اور غور طلب بات ہے کہ بے شک پیدائش کا طریقہ ایک ہے، لیکن ہر درخت اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے، یعنی دوسرے سے مختلف ہے۔ آم اور بادام کے درخت دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، قد و قامت بھی ایک جیسے ہیں، لیکن پھل بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی بھی فروٹ یا سبزی کا بیج زمین میں بو دیا جائے، مثلاً لیموں کھٹا ہوگا، ہری مرچ تیکھی ہوگی، سب کا ذائقہ مختلف ہوگا، لیکن مٹی وہی ہے۔ بیج سے درخت بننے کے سفر میں جب درخت اگتا ہے تو دنیا کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ درخت کی زندگی بہت لمبی بھی ہوتی ہے اور وہ برسوں انسان کی خدمت گزاری میں عمر گزارتا ہے۔ دوستو، آپ نے کبھی درخت کی عظمت پر غور کیا ہے؟ انسانوں کے بعد زمین پر خدا کی سب سے معتبر تخلیق درخت ہیں۔ سبحان اللہ! درخت خدا تعالیٰ کی زندہ اور مہربان مخلوق ہے۔ کبھی فرصت میں کسی تناور درخت کو دیکھیں جو شاخیں پھیلائے، ہرے بھرے پتوں، پھولوں پھلوں سے اور آپ کو سایہ اور سکون اور اپنا پھل عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی بہت ہی معصوم تخلیق ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ اپنے فنا شدہ بیج کی عظمت کی کہانی ضرور بتائے گا۔ دوستو، درخت کی اصل درویشی اس کی جڑوں میں چھپی ہے۔ جڑیں انڈر گراؤنڈ زمین کے نیچے چند فٹ سے لے کر میل تک بھی سفر کر سکتی ہیں۔ درخت اوپر سے خاموش اور انسان کا خدمت گزار، مگر اصل میں اپنی درویشی کو زمین سے نیچے چھپائے ہوتا ہے۔ ان میں کچھ درختوں میں بزرگی کا درجہ بھی پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ انڈر گراؤنڈ ہی اپنی جڑوں کے ذریعے سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپس میں میل ملاپ رکھتے ہیں۔ غور کرنے والوں کے لیے کائنات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ پھلدار درخت بے وجہ کاٹ کر اس مخلوق کی بے حرمتی کبھی مت کیجیے۔ ناظرین، ہماری آب و ہوا میں درخت خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ آدمی آکسیجن جذب کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتا ہے اور نباتات کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر کے آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ سائنس کائنات میں ہر شے کو زندہ شمار نہیں کرتی،
جاندار اور بے جان میں تقسیم کرتی ہے، لیکن روحانیت کے مطابق کائنات میں موجود ہر شے جاندار ہے۔ جیسے لکڑی سے بننے والی چیزوں کو بے جان سمجھا جاتا ہے، لیکن میز، صوفہ، کرسی، دروازے بے جان نہیں ہیں۔ لکڑی درخت کٹنے کے بعد پھیلتی اور سکڑتی ہے۔ پھیلنا اور سکڑنا زندگی ہے۔ زمین پر مخلوقات کی بقا کا انحصار درختوں پر ہے۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور پہلے سے موجود درختوں کو نقصان ہرگز نہ پہنچائیں، کیونکہ کچھ درخت آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ انہیں میجک ٹری کہتے ہیں۔ دوستو، خاص طور پر 4 درختوں کا گھر میں ہونا مبارک ہوتا ہے۔ یہ جادو، جنات اور دوسری نیگیٹیوٹی سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان درختوں میں جامن، نیم، بیری اور شہتوت، یہ آپ کے گھر میں مبارک ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ناریل، انگور، خوبانی کے درخت مبارک درخت ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی درخت آپ گھر میں لگا لیں تو یہ آپ کی بہت سی تکلیفیں اور بلائیں روک لیں گے۔ دوستو، انسانوں کو تو گھر میسر ہیں، لیکن اللہ کی دوسری مخلوقات درختوں پر بسیرا کرتی ہے، جن میں چرند پرند بھی ہوتے ہیں۔ جن درختوں کا نام لے کر ہم نے ذکر کیا، ان کی لکڑی نرم اور خوشبودار ہوتی ہے، اور ان درختوں کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ ان درختوں پر نیک مخلوق بسیرا کرتی ہے، اور وہ بری مخلوق کو آپ کے گھر میں آنے نہیں دیتی۔ اگر کوئی اپنے گھر میں ان درختوں میں سے کسی درخت کو کٹوا دے تو اس پر بڑی مشکل بھی آ سکتی ہے، کیونکہ یہ کسی نیک مخلوق کی جائے پناہ ہوتی ہے۔ اگر کبھی ایسا درخت کٹوانا بھی پڑے تو پہلے درخت کے قریب جا کر اجازت ضرور مانگ لیں، تاکہ وہ مخلوق آپ کی معافی قبول کر کے کہیں اور چلی جائے۔ اپنے گھروں میں درخت لگائیں، اپنے بچوں کی طرح درختوں سے پیار کریں، پرورش کریں، اپنے ہاتھوں سے درختوں کو پانی دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر تم ایک قلم لگا رہے ہو اور تمہیں قیامت واقع ہونے کی خبر مل جائے تو اسے زمین میں گاڑ کر ہی دم لو۔ یہ ارشاد علی درختوں کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو، تاکہ آئندہ نسلیں محفوظ ماحول میں زندگی گزاریں۔ ناظرین، حضرت لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ پودے ان کے سامنے اپنے خواص آشکار کر دیتے تھے۔ تفکر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وحی کی تعلیمات اور پیغمبرانہ طرز فکر ایسا رستہ ہے جو آدمی کو کائنات کی اصل اور آدمی کی اپنی اصل سے واقفیت کرواتا ہے، اور قدم قدم چلا کر رب العالمین کے قریب کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ خالق کائنات کا نائب بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نور فراست سے اشیاء کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اشیاء اس بندے پر خود کو آشکار کر دیتی ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ درخت کے اندر زندگی کے سارے ٹکڑے جڑے ہوتے ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، سمجھنا، جنبش کرنا، جو اس میں جھانکنے سے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی سے زندگی بنتی ہے اور زندگی زندگی میں سماتی ہے۔ ناظرین، اب ذرا درختوں کے پتوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ درختوں اور پودوں کے پتوں میں چھپے قدرت کے سربستہ راز جاننے کے لیے قرآن کریم سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم اس سے سبق لو۔ ناظرین، ایک پیپل کا پتا لیں، پتے کو غور سے دیکھیں۔ پتے میں چھوٹی بڑی باریک رگوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ رگوں کی ترتیب میں نفاست کا یہ عالم ہے کہ ظاہری آنکھوں سے تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سب سے پہلے ریڑھ کی ہڈی کی طرح درمیان میں بڑی رگ ہے جو پتے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ رگوں اور نسوں کی ترتیب مختلف ہے۔ بڑی رگ سے چھوٹی رگیں، چھوٹی رگ سے مزید چھوٹی رگیں۔ ہر پتا کسی بڑے یا چھوٹے شہر میں سڑکوں کے جال کا پرنٹ ہے۔ جس طرح بچے والدین کا عکس ہوتے ہیں،
لیکن والدین سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر پتا درخت کا عکس اور تحریر ہے، لیکن ہر تحریر دوسرے سے مختلف ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ رگوں کا نظام کیڑے مکوڑوں، آدمی اور حیوانات کے ساتھ پتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ رگوں کا نظام پتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ دوستو، فکر میں گہرائی ہو تو یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پاک و بلند مرتبہ ہے تمہارے رب کا، جس نے پیدا کیا وہ درست کیا، جس نے معین مقداروں سے بنایا اور ہدایت بخشی۔ دوستو، بہت سے حشرات کی غذا درختوں کے پتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا، زمین سے آسمان پر جانے والی آخری حد، یہ ایک بیری کا درخت ہے جس پر تجلیات الہی ہیں، اور اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں اور پھیلاؤ 7ویں آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سے آگے جنت اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا جلوہ موجود ہے۔ یہ بیری کا درخت دنیا کی ہر شے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ اعزاز بھی درخت کو حاصل ہوا۔ دوستو، نظام قدرت میں ہر شے توازن میں ہے۔ دوستو، صبح کے وقت پرندوں کو دانہ ڈالیں، اپنے گھر کے سامنے درخت لگائیں، پیار سے آبیاری کریں، آپ کے گھر میں خوب برکت ہوگی۔ کبھی آپ کی جائز ضروریات نہیں رکیں گی۔ پرندوں اور درختوں کی دعاؤں سے آپ کے رزق میں بہت برکت ہوگی۔ دوستو، بہت سی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔